الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے یہ شان ہے ان کے غلاموں کی۔ سبحان اللہ، کیا شاندار نام ہے اس سلسلے کا اور کیا شاندار کانٹینٹ ہے۔ آج کس کی شان بیان ہوگی؟ سبحان اللہ، آج اس کی شان بیان ہوگی جس کی شان سارا زمانہ بیان کر رہا ہے۔ آج اس ہستی کی شان بیان ہوگی جس کی شان میں قرآنی آیات ہیں، جس کی شان میں نبی پاک کی احادیث موجود ہیں۔ اور میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ دنیا میں کوئی ایسا مسلمان نہیں جو ان کی شان کو اپنے لیے سعادت نہ سمجھتا ہو، ان کے ذکر کو اپنے لیے سعادت نہ سمجھتا ہو، ان کی محبت کو اپنے ایمان کا حصہ نہ سمجھتا ہو۔ سبحان اللہ، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے آج کس ہستی کی بات ہونی ہے۔ سبحان اللہ، کمال کی ہستی ہیں، ملٹی ڈائمینشنل شخصیت ہیں، اتنی جہتیں ہیں آپ کی شان کی، آپ کی خوبصورتی، آپ کا تقویٰ، آپ کی بہادری، آپ کا مقام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کون ہے؟ درود پاک کی فضیلت آپ کو سناتا ہوں، اس فضیلت سے شاید آپ شخصیت تک پہنچ جائیں گے۔ ایک بار کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا، انہوں نے مذاقاً، ان کافروں نے، ان غیر مسلموں نے مذاقاً حضرت امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی طرف بھیج دیا کہ وہ جو سامنے ہیں ان سے مانگ لو۔ وہ بھکاری آپ کے پاس آیا اور آپ کے آگے دست سوال دراز کیا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے 10 بار درود پاک پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا مٹھی بند کر لو، اور جن لوگوں نے بھیجا ان کے سامنے جا کر کھول دینا۔ کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مار کر، خالی دم کر کے بھیج دیا ہے، مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کو کھولا تو اس میں 1 دینار تھا، سونے کی گویا اشرفی تھی۔ یہ دیکھ کر، یہ کرامت دیکھ کر وہ غیر مسلم مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، اس خوبصورت روایت میں ہمیں درود پاک کی فضیلت کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے، اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو شیر خدا ہیں ان کا مقام بھی پتہ چلتا ہے۔ بہرحال دنیا میں جہاں کہیں ہیں، آئیے مل کر پہلے تو درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ناظرین، آج بات ہوگی شیر خدا کی، آج بات ہوگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ساتھی کی کہ جس کی شہرت ساری دنیا میں ہے۔ میرے آقا کا یہ فرمان میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ گویا بچے بچے کو یاد ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر وقت ساتھ رہنے والے، پیارے آقا کے ساتھ سفر کرنے والے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر غزوے میں آگے شجاعت کے ساتھ غیر مسلموں کے سامنے سپر بن کر، ایک زبردست تلوار بن کر لڑنے والے کوئی اور نہیں، وہ شیر خدا ہیں، مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں۔ آئیے پہلے ان کا کچھ تعارف سن لیتے ہیں، آپ کے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ مکہ مکرمہ میں کعبہ شریف کے اندر آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور انہوں نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا، والد نے آپ کا نام علی رکھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اسد اللہ یعنی اللہ کے شیر کے لقب سے نوازا۔ اس کے علاوہ مرتضی یعنی چنا ہوا، کرار یعنی پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا، شیر خدا، مشکل کشا، یہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مشہور القابات ہیں۔ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ یاد رہے کہ آپ خلیفہ چہارم، جانشین رسول، زوج بطول حضرت سیدتنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں، اور آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب کے فرزند ارجمند ہیں۔ عام الفیل کے یعنی جس سال یہ ہاتھیوں والا واقعہ ہوا تھا اس کے 30 سال بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب عمر مبارک 30 برس تھی، 13 رجب المرجب بروز جمعۃ المبارک مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ کا نام جیسا کہ ہم نے سنا حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد ہے، اور آپ کا کمال یہ تھا کہ 10 سال کی عمر ہی میں جیسے ہی نبی پاک نے اعلان نبوت فرمایا، ون آف دا فرسٹ، آپ وہ ہیں جو سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں شامل ہیں۔ یعنی یہاں علماء نے کئی کتابوں میں اس طرح ملتا ہے کہ سب سے پہلے مولا علی ایمان لائے، کچھ کہتے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ ایمان لائیں، اور کچھ کتابوں میں لکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے۔ مگر صحیح یہ ہے علماء نے کیٹیگرائز اس طرح کیا کہ سب سے پہلے مردوں میں اگر کوئی ایمان لایا
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. عورتوں میں سب سے پہلے اگر کوئی ایمان لایا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان لائیں. اور نوعمر بچوں میں سب سے پہلے اگر کوئی ایمان لایا تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے. سبحان اللہ. وہ کون سا غزوہ ہے جس میں آپ نبی پاک کے ساتھ نہ تھے؟ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، تمام اسلامی جنگوں میں بے پناہ شجاعت کے ساتھ آپ شرکت کرتے رہے. کفار کے بڑے بڑے نامور بہادر آپ کی تلوار ذوالفقار کے قاہرانہ وار سے باصل نار ہوئے. امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد انصار و مہاجرین نے آپ کے دستے بابرکت پر بیعت کر کے آپ کو امیر المومنین منتخب کیا. 4 برس 9 ماہ 10 دن تک مسند خلافت پر آپ رونق افروز رہے. 17 یا 19 رمضان مبارک کو ایک بدبخت نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا، آپ شدید زخمی ہو گئے. اور 21 رمضان مبارک کو یکشنبہ یعنی اتوار کی رات آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. سبحان اللہ. کیا شاندار سیرت ہے. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام. رب کریم سے دعا ہے، آج 21ویں شب ہے. مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے وصال کی، آپ کے عرس کی رات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی تربت پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. آپ بڑی اہم بات مدنی چل کے ناظرین، آپ نے نوٹ تو شاید کیا ہوگا کہ دیگر صحابہ کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لکھا جاتا ہے، مگر مولا علی شیر خدا کے آگے نام کے آگے کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کیوں لکھا جاتا ہے؟ آپ ون اینڈ اونلی ہیں جن کے بارے میں یہ لکھا جاتا ہے. سبحان اللہ. کی وجہ علماء نے یہ لکھی کہ جب قریش کے لوگ قحط میں مبتلا ہوئے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا ابو طالب پر، کیونکہ ان کی کثرت اولاد تھی تو وہ بال بچوں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے آپ مولا علی کو آپ نے گود لے لیا. بچپن ہی سے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی جو پرورش ہوئی وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش میں ہوئی. جس بچے نے بچپن ہی سے نبی پاک کا دیدار کیا ہو، آپ کی گود میں آنکھ کھولی ہو، پیارے آقا نے پرورش کی ہو، اور سبحان اللہ جیسے ہی نبی پاک نے اعلان نبوت کیا وہ ایمان لے آئے ہو. سب سے پہلے نماز پڑھنے والوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل امین نے نماز پریکٹیکل کر کے دکھائی. پیارے آقا نے نماز پڑھی، حضرت خدیجہ نے اس کے بعد نماز پڑھی، اور مولا علی وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے نماز پڑھنے والے جو چند لوگ ہیں اس میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں. انہوں نے پیارے آقا کی باتیں سنی، نبی پاک کی عادتیں سیکھی. اللہ اکبر. زندگی میں کبھی بھی کسی غیر خدا کے آگے آپ نے اپنا سر نہ جھکایا. اللہ نے آپ کے چہرے کو وہ کرامت اور عزت عطا کی کہ یہ سر کسی غیر خدا کے آگے جھکا ہی نہیں. اسی لیے آپ کے چہرے کو کہا جاتا ہے کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. یہ ایسا چہرہ ہے جس کو اللہ نے بڑی عزت عطا کی ہے، اور اللہ اور عزت عطا فرمائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پھر کمال کیا ہوا کہ نبی پاک نے اپنی لاڈلی شہزادی، اپنے جگر کا ٹکڑا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی مولا علی سے کیا. بڑے شہزادے سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی نسبت سے آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو ابو تراب کنیت دی. اور یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے. مولا علی فرمایا کرتے تھے کہ میرے نام تو بڑے ہیں لیکن جو مزہ، جو لطف اور جو پسند مجھے ابو تراب کنیت ہے وہ کوئی اور نہیں، کیونکہ میرے آقا نے مجھے یہ کنیت عطا کی ہے. ابو تراب بظاہر تو بڑا نارمل سا نام ہے. ابو تراب کا مطلب ہے مٹی والا. ماجرا یہ تھا کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بی بی فاطمہ خاتون جنت کے پاس تشریف لائے. معلوم کیا تو پتہ چلا مولا علی گھر سے باہر گئے ہوئے ہیں، کہیں باہر ہیں. پیارے آقا ان کو تلاش کرتے ہوئے جب باہر آئے تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مٹی کے ڈھیر پر لیٹے ہوئے تھے. کرتا مبارک کچھ اوپر ہو چکا تھا، بدن پر بھی مٹی لگ چکی تھی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ یہ فرمایا، کم یا ابا تراب، اٹھ جاؤ اے مٹی والے. بس یہ کہنا تھا. ابو تراب نبی پاک کی زبان سے نکلنا تھا، اور مولا علی کا یہ لقب، یہ کنیت بن گئی. لوگ اسلام سے آپ کو پکارنے لگے اور آپ بھی اس کو پسند کرتے تھے. یہ عشق رسول کی ایک بڑی خوبصورت سی دلیل بھی ہے. اور سبحان اللہ، بریلی کے تاجدار امام اہل سنت اس بات کو کتنے پیارے انداز میں بیان کرتے ہیں. آپ لکھتے ہیں، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا جو ہے در کرار کے،
مولا ہے ہمارا. سبحان اللہ. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کیا شان بیان کریں. آپ کی شان تو قرآن میں موجود ہے, احادیث کرام میں موجود ہے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک بار ایسا صدقہ کیا, اللہ کی راہ میں اس پیارے انداز میں صدقہ اور خیرات کیا کہ اس انداز کو قرآن نے کس پیارے انداز میں بیان کر دیا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 میں رب السمد ارشاد فرماتا ہے, الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اب ذرا ترجمہ سنیے. وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں, چھپے اور ظاہر, ان کے لیے ان کا انعام, ان کا حصہ ہے ان کے رب کے پاس. ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم. سبحان اللہ. صدر اللہ فاضل حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت نقل فرماتے ہیں. ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت مولا علی کے حق میں نازل ہوئی ہے جبکہ آپ کے پاس فقط 4 درہم تھے, 4 سکے تھے چاندی کے اور کچھ نہیں تھا. اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ان چاروں کو خیرات کر دیا, ایک رات میں, ایک دن میں, ایک پوشیدہ یعنی چھپا کر اور ایک کو ظاہر کر کے. اللہ اکبر. اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اس کا ذکر ہی قرآن میں کر دیا. یعنی یہ کتنا پیارا انداز تھا. ایک تو 4 درہم ہو اور چاروں ہی خیرات کر دینا, یہ کیسا دل تھا. اور آج لوگوں کو 2.5% زکوٰۃ دینا مشکل لگتا ہے. صدقہ و خیرات دے تو بڑا برڈن فیل کرتے ہیں. سیکھیے مولا علی سے, نبی پاک کے خاندان سے سیکھیے کہ سخاوت کہتے کس کو. اور پھر چھپ کر صدقہ کرنا, رات کو صدقہ کرنا, دن کو صدقہ کرنا, اعلانیہ صدقہ کرنا, یہ ساری اچھی نیتوں کے ساتھ تھا کہ بس اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. اگر آج ہم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ضرور کیجیے, مگر لوگوں کو ستانے کے لیے نہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. بعض اوقات لوگ کسی کی مدد کرتے ہیں اور پھر دوسروں کو بتاتے ہیں, بلکہ اس کو بھی کہتے ہیں یاد ہے نا میں نے تمہاری مدد کی تھی. احسان جتا کر اپنے صدقے باطل نہ کیجیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ نہ کریں. اگر اعلانیہ کرنا بھی پڑے تو نیت یہ ہو کہ میرے اعلان سے دوسروں کو ترغیب ملے, ورنہ کوشش کریں کہ چھپا کر میں جانوں میرا رب جانے. کسی کو کیوں بتاؤں کہ میں نے کیا نیکیاں کی, جب میں نے اپنے گناہ کسی کو نہیں بتانے اور نہیں بتانے چاہیے تو نیکیاں بتانے کا ہمیں کیوں شوق ہوتا ہے. اللہ کرے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سیرت سے ہم یہ سیکھنے والے بن جائیں. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فضائل احادیث میں کیسے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابها. آقا فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. ایک اور جگہ فرماتے ہیں انا دار الحکمت و علی بابها. میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اللہ اکبر. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین امام العادلین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں فاتح خیبر حیدر کرار صاحب ذوالفقار حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو 3 ایسی فضیلتیں حاصل ہیں. اگر ان میں سے ایک بھی مجھے نصیب ہو جاتی تو وہ میرے نزدیک سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہوتی. اس زمانے میں سب سے قیمتی سواری سرخ اونٹ مانے جاتے تھے. اور وہ 3 فضیلتیں کیا ہیں؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری شہزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کیا. نمبر 2 ان کی رہائش نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں تھی اور ان کے لیے مسجد میں وہ حلال تھا جو انہی کا حصہ ہے. اور نمبر 3 غزوہ خیبر میں ان کو پرچم اسلام عطا کیا. اللہ اکبر. مولا علی کی بات ہو اور غزوہ خیبر کی بات نہ ہو, کیا ہوا تھا یہ بھی سن لیتے ہیں. خیبر کا دن تھا اور مسلمانوں نے کئی دنوں سے وہ لڑائی جاری تھی اور مسلمانوں کو گویا فتح نہیں مل رہی تھی کیونکہ قلعہ اوپر کی جانب تھا اور بڑا مضبوط قلعہ تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے دن فرمایا کل یہ جھنڈا میں ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ اللہ تعالیٰ فتح دے گا اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, نیز اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے. اب صحابہ کرام میں ایک بڑی بے چینی تھی کہ صبح یہ پرچم ملے گا کس کو کہ جس کے ہاتھ میں خیبر بھی فتح ہو جائے گا اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. سارے صحابہ کی تمنا تھی کہ صبح یہ جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ملے. مگر جب صبح ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی کہاں ہے؟ تو پتہ چلا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آنکھوں میں کچھ آشوب آ گئے تھے, آنکھوں کے حوالے سے کچھ تکلیف میں تھے. آپ پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. نبی پاک نے اپنا لعاب دہن مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آنکھوں میں لگایا اور
وہ लुआब दहन तो क्या लगाना था, आपकी आंखें ऐसी हो गई जैसे कभी दर्द हुआ ही नहीं था। अल्लाह अकबर। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम की दुआ साथ थी, हौसला मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का बड़ा बुलंद था। आपने परचम लिया और जनाब अब जो हमला किया गया, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कैसी फतह नसीब की। एक मौका ऐसा भी आया कि आपके हाथ में तलवार के साथ एक ढाल हुआ करती है, वो गिर गई। अब आपके सामने कोई ढाल ना थी, आपने खैबर के उस दरवाजे को अपने हाथ से उखाड़ लिया, जिसके बारे में आता है कि 40-40 लोग मिलकर उसे हिलाना चाहते तो हिला ना पाते, मगर मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम को अल्लाह ने वो ताकत और वो शुजाअत अता फरमाई थी। और सुभान अल्लाह, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इस लड़ाई को आप लड़ रहे थे तो रिवायत के मुताबिक अभी शेर खुदा जब इस लड़ाई में आगे बढ़कर कुफ्फारों को अपनी तलवार के वार से तहबाला कर रहे थे तो गैब से ये आवाज आई, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार वला फता इल्ला अली, यानी अली जैसा कोई बहादुर नहीं और जुल्फिकार जैसी कोई तलवार नहीं। बहरहाल मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, जिस शख्सियत का आज जिक्र कर रहे हैं उसके लिए चंद मिनट तो क्या कई दिन हम बयान करते रहे, हमारे पास वक्त तो खत्म हो सकता है। फजाइल मौला अली हम पूरे बयान नहीं कर सकते। आखिर में मैं एक बात जरूर अर्ज करना चाहूँगा कि एक बात याद रखिए, यकीनन मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के फजाइल बेशुमार हैं, मगर इससे कोई ये ना समझे कि सहाबाए किराम में सबसे बड़ा मर्तबा इनका है। बेशक आपका मर्तबा बहुत आला, आप अशराए मुबश्शरा में से हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आशिकाने रसूल का सारी दुनिया में यह अकीदा है कि अंबिया और मुरसलीन के बाद सारी कायनात में सबसे अफजल अगर कोई हस्ती हैं तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, उसके बाद उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, फिर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, फिर मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम है, फिर इसके बाद बाकी अशराए मुबश्शरा हैं। और इसी तरह उलमा ने कैटेगरी को आगे बयान किया। अल्लाह करीम हमें सच्ची मोहब्बत सहाबाए किराम से अता फरमाए, हमें सच्ची मोहब्बत अहले बैत अतहार से नसीब फरमाए। और मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का आज चूँकि यौम विसाल है, 21 रमज़ान है, दुनिया भर में जहाँ कहीं हैं एक बार सूरह फातिहा पढ़ें, 3 बार सूरह इखलास पढ़ें, खूब उनको इसाले सवाब भी करें और उनकी बरकतों से माला माल हों। हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम खौफ खुदा के पैकर, आप खूब तिलावत कुरान करने वाले, आप इश्क रसूल में आंसू बहाने वाले, नबी पाक की याद में तड़पने वाले, इस्लाम के लिए अपना माल भी कुर्बान करने वाले और शुजाअत के साथ गैर मुस्लिमों के सामने डट जाने वाले, इस सीरत में कितने मदनी फूल हैं। हम अपने बारे में सोचें। मौला अली के चाहने वाले तो अपने आप को कहते हैं, मगर क्या कुरान पढ़ने वाले हैं? मौला अली ने जिंदगी में कोई नमाज कज़ा ना की, मगर उनका चाहने वाला पंजतन का गुलाम भी कहलाए, उसकी नमाज कैसे कज़ा हो जाए? आप तो दिल खोल कर सखावत किया करते थे, मगर मौला अली के चाहने वाले की ज़कात भी पूरी अदा ना हो। जरा सोचिए कि हम कैसी गुलामी गुजार रहे हैं, कैसी मोहब्बत है हमें अहले बैत अतहार से। उम्मीद करता हूँ कि मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की सीरत के इन खूबसूरत मदनी फूलों को अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजाएंगे। अल्लाह ताला फैज़ान मौला अली हम सबको नसीब फरमाए और अहले बैत अतहार और सहाबाए किराम के साथ महशर के दिन नबी पाक के पीछे पीछे जन्नत में जाना हम सबको नसीब फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए, अगले सिलसिले में एक और बुजुर्ग शख्सियत की शान लेकर हाजिर होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।